ناظرین، اللہ پاک نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرمانے سے پہلے اس زمین پر کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسانوں کے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا، اس کے ماں باپ کون تھے، اس زمین پر فرشتوں اور جنات کی جنگ کس وجہ سے ہوئی اور شیطان ابلیس کیسے بنا، ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ پاک نے دو مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک ناری اور دوسری نوری۔ نوری مخلوق کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا اور یہ نوری مخلوق فرشتے کہلاتے ہیں۔ ان کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ پاک نے نوری مخلوق کے جوڑے پیدا نہیں فرمائے۔ دوسری ناری مخلوق جو جن کہلاتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا۔ روایت کے مطابق جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا اور اسے زمین پر بھیجا گیا، اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ اس طرح زمین پر ان دونوں نے شادی کر لی اور ان کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جن ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، ایسا ایسا کہ انہوں نے زمین پر فتنہ فساد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک جن چلیفہ تھا، اس کی بیوی جس کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت قد آور اور بہادر تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے چلیفہ کی شکل ببر شیر کی طرح تھی اور اس کی بیوی تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی تھی۔ ان دونوں کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ بھی اپنے والدین کی طرح دراز قد اور بہادر تھا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا اور ہر طرف جن ہی جن تھے۔ جب جنات نے زمین پر فتنہ فساد شروع کر دیا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، جنوں سے جنگ کرو۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے زمین پر اترے۔ جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں چلیفہ اور اس کی بیوی تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جن مارے گئے، جن میں چلیفہ اور اس کی بیوی تبلیس بھی شامل تھے۔ بہت سارے جنوں کو اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں چلیفہ اور تبلیس کا بیٹا عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے، چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کو بہترین عبادت کے طریقے سکھائے، جس کی وجہ سے عزازیل بہترین عبادت گزار بن گیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ ایک دن اس کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا۔ اس نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا، میں شیطان مردود سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک دن اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رب العالمین، یہ شیطان مردود کون ہے؟ اللہ پاک نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا، لیکن وہ ایک دن میرا حکم ماننے سے انکار کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اس جواب کے بعد
عزازیل یہ سوچتا رہا یہ شیطان مردود کون ہوگا۔ اس کے کئی ہزار سال بعد اللہ نے یہ اعلان کیا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا، 40,000 سال تک یوں ہی پڑا رہنے دیا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت سے دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر آدم علیہ السلام کے قریب سے ہوتا، یہ نفرت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو ٹھوکر مارتا، جس سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ اور جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازیل کے۔ اللہ پاک نے عزازیل سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں بولنے لگا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ پاک نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہوں۔ تو شیطان نے اللہ پاک سے کہا اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ پاک نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو میرے بندوں کو بھڑکائے گا، لیکن میں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا، اور اللہ پاک نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اسے آسمانوں سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں شیطان مردود سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔